السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہے کہ مرزا علی جنر کا فیصلہ جو تھا وہ اسلامی کونسل کے اندر گیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ کل یا پرسوں کی بات ہے، انہوں نے یہ فیصلہ مرزا علی جنر کے مخالف یعنی خلاف چلایا تھا۔ تو ناظرین، جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اسلامی کونسل ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، فیصلہ نہیں سنا سکتا، فیصلہ تو ابھی آنا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرزا علی جنر وہ بندہ ہے جس بندے نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ رب العالمین کا قرآن یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو میرا بھی اختلاف ہے، لیکن میرا اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہی جنتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تو ہم گفتگو بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن آپ کو ناظرین ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی کونسل نے یہ جو فیصلہ پرسوں سنایا وہ کیوں سنایا تھا، جبکہ وہ تو رائے دینے کے قابل تھا، جبکہ وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ تو خیر ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ جو میری بات ہوئی ہے راغب نعیمی صاحب سے، جو چیئرمین ہے اس کی، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ لاسٹ ایجنڈا آئٹم تھا تو اس دوران کھانا لگ گیا اور ہمارے بہت سے ارکان جو تھے وہ کھانا کھانے لگ گئے، تو جو نوٹس لینے والا لڑکا تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید ٹیکس کے خلاف، کیونکہ رائے پہلے آ رہی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ حتمی فیصلہ ہو گیا، اس لیے اس کو جاری کر دیا گیا۔ حالانکہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے وہ بھی کم از کم چیئرمین کو دکھانے کے بعد جاری ہوتی ہے، لیکن ایک تو اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا اور کہا گیا کہ آئندہ اجلاس میں اس کے اوپر غور کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان کھانا کھانے چلے گئے تھے؟ جی اور کھانا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیئرمین راغب نعیمی صاحب جو ہیں انہوں نے میرے سے گفتگو میں بتایا کہ میرے جو ارکان تھے، جو اس کونسل کے ارکان ہیں، وہ کھانا کھانے چلے گئے اور کچھ کی رائے اس ٹیکس کے خلاف تھی، تو نوٹس لینے والے لڑکے نے سمجھا کہ ٹیکس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اس لیے دے دیا۔ اچھا، جب یہ پہلی پریس ریلیز آئی تو اس کے بعد ایف پی آر نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اس معاملے پہ، ود ہولڈنگ ٹیکس پہ، اور کافی دباؤ بھی آیا۔ اس کے بعد جو اگلی پریس ریلیز آئی ہے جس میں کہا گیا جی کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں تھا اور اس میں ابھی ہم اگلے اجلاس میں اس پہ دوبارہ غور، حالانکہ ایک دفعہ رائے آنے کے بعد دوبارہ اس پہ غور نہیں ہو سکتی جب تک کوئی نیا پہلو اس میں نہ آئے۔ تو پھر میں نے کال کی چیئرمین صاحب کو، تو اس میں انہوں نے مجھے یہ بتایا کیونکہ کھانا لگ گیا تھا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو یہ جو ہے وہ معاملہ پیچھے ہو گیا۔ اور یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ پریس ریلیز کس کی اپروول سے جاری ہوا۔ یہ کھانے میں حلوہ تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا کس میں حلوہ تھا، مجھے لگتا ہے ہوگا۔ انہوں نے جو مجھے بات بتائی میں بتا رہا ہوں۔ چلیے وہ محمد علی مرزا کے بارے میں، محمد علی مرزا کے حوالے سے جو پریس ریلیز ہے وہ یہ ہے: فیصلہ بابت انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج 295C کی FIR اور اس کے کلمات کا حکم، مراسلہ از نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے 243ویں اجلاس مورخہ 24 سپتمبر 2025 کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج FIR کے حوالے سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مراسلے پر غور کیا۔ شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درجہ ذیل فیصلہ کیا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفریہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان الفاظ کو بطور رد انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور۔ دوسرا پوائنٹ، شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلاً شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تعلیم کے لیے وہ الفاظ نقل ہو سکتے ہیں، خود یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے تحریری طور پہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا یہ جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے، پھر آگے وہی
جملے درج ہیں جو انجینئر مرزا نے کہے تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی، وہ یہاں لکھے گئے ہیں لیکن میں ان کو نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ کہا گیا کہ مرزا یہ جملے لکھنے کے بعد کہا گیا کہ مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تعریف بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں مانوی تعریف ہے. تحریف کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا. قرآن کریم کی بالا آیات میں ایسا کچھ نہیں ہے. حوالہ کے لیے آیت کا ترجمہ پیش ہے، پھر ان آیات کا حوالہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے. اچھا جی، حوالے کے بعد اس کے ترجمے کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ مندرجہ بالا آیت کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشید عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ مرزا کے ذاتی الفاظ ہیں اس آیت میں، جو اس آیت میں کہیں موجود نہ ہیں. اس لیے مرزا کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تعریف کے زمرے میں آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی متلزم ہے، لہٰذا اس پر عائد دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے. کونسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھجوایا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی جانب سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اس فتاوی کے ساتھ نہیں لگائے گئے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتاوی مہیا کیے گئے. کسی بھی طرح کے کسی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف یا رائے حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. آخری نقطہ بتایا گیا کہ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی رائے ہے یا نہیں. ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب کیا جائے گا. اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر جے ایم چینن کا وائس میسج سنایا گیا، جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کیا اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں، اور اس طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین کو بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں. اچھا آصف، 3 باتیں جو میں سمجھاؤں، میں ایکسپلین بھی کرتے جائیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو توہین رسالت کا الزام انجینئر محمد علی مرزا پر لگا ہوا ہے، انہوں نے مزید اس میں شک اضافہ کر دیا کہ توہین قرآن بھی لگا دیں، تحریف قرآن. اس سے پہلے اعزاز یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، پہلے شرعی اصول بتائے باطل کی تردید کے لیے، ٹھیک، تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، یا شہادت کے لیے وہ کفریہ کلمات دہرائے جا سکتے ہیں. ٹھیک، جو کفریہ کلمات ہیں وہ دہرائے جا سکتے ہیں. کن 3 صورتوں میں؟ خود انہوں نے بتایا. تعلیم کے لیے، یعنی اگر کوئی واعظ ہو رہا ہے تو اس میں گنجائش ہے بالکل لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، یہ اس میں تحریری ہے، اور یہ 2 پیجز آپ کو اس پہ دکھانے بھی چاہیے. بالکل یہ سائن شدہ تمام ممبرز کی وہ پریس ریلیز ہے، اتھینٹک پریس ریلیز ہے، سارے میڈیا میں موجود ہوگی. بالکل ٹھیک بات کہ وہ مان رہے ہیں کہ تعلیم کے پرپز کے لیے، کسی جگہ شہادت دینے کے لیے، یا پھر تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ باطل کی تردید کے لیے. بالکل ٹھیک بات. یہ الفاظ جو ہیں وہ دہرائے جا سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں یہ غیر شرعی اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کونسل کہہ رہی ہے. اچھا، اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے سامنے مسلم امہ کے وہ معاملات لائے جاتے ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں. انفرادی مسئلہ لایا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے سنیں تو میں آپ کو مجھے بیان اگر آپ کرنے دیں. امہ کے عمومی اور اجتماعی مسائل ان کے سامنے لائے جاتے ہیں، انفرادی نہیں لائے جاتے. انفرادی معاملہ صرف مخصوص صورتوں میں آ سکتا ہے، ٹھیک، کہ کوئی ایسا فرد کے ساتھ معاملہ ہو جائے جس پہ پہلے کوئی واضح احکامات نہ ہوں تو سپیریئر جوڈیشری ان سے کہہ سکتی ہے کہ اس معاملے پہ اپنی رائے لیں. اچھا، اور اس کا اصول یہ ہوگا کہ اس کی بنیاد پہ آئندہ کے لیے کوئی جو ہے اصول طے ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ ان کے پاس آیا ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے، جو ایک جانب تو مدعی وہاں پہ جو ہے ایف آئی آر کاٹ کے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف وہ آ گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس. اچھا ایک منٹ آصف، سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ اس معاملے کو کور کرتے ہیں، سوال میرا کرنا بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیاں ہیں، پرٹیکولرلی ایف آئی اے، این سی سی اے تو ادھر سے بنی ہے نا، کیا ان سے رابطہ کرتی رہی ہیں رہنمائی کے لیے؟ ایسی کوئی واضح نظیر ہمارے علم میں نہیں ہے. میں پچھلے تقریباً 20 سال سے یہ سارا مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ دیکھ رہا ہوں، اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے لیول پہ کبھی کوئی چیز ان سے رہنمائی کے لیے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اعزاز کے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، کیونکہ پورے پاکستان کے اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں اس کی رائے کو ایک مذہبی معاشرے میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے.
ابھی مرزا محمد علی انجینئر جو ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ عدالت انہیں گناہ گار تصور کرے گی, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں گے یا نہیں. لیکن آج جو یہ پریس ریلیز آئی ہے اسلامی نظاتی کونسل کی, اس میں انہیں اس چیز کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ایک عدالت لگائی ہے اسلامی نظاتی کونسل نے. میرا یہ سوال تھا مرزا صاحب سے کہ اگر مرزا صاحب سے یا راغب نعیمی صاحب سے؟ میری جو راغب نعیمی صاحب سے بات ہوئی, چیئرمین اسلامی نظاتی کونسل, ان کا میرا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے. ان کے والد صاحب ان علماء میں تھے جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور پھر ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا. اس ناطے ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کے آج کی پریس, ایک تو یہ کہ یہ معاملہ ابھی انڈر ٹرائل ہے, دوسرا یہ کہ آپ سے جو چیز ایک رائے مانگی گئی تھی اس کی تشہیر آپ نے جب کر دی, اس کی آپ نے تشہیر کر دی. اصولاً تو یہ تھا کہ آپ اس رائے کو لکھ کے واپس اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو بھیج دیتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جو آج تشہیر کر دی اس معاملے کی, اور جس میں آپ نے ڈکلیئر کر دی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ توہین نہ صرف رسالت کے مرتکب ہیں بلکہ توہین قرآن کے مرتکب ہیں, ان کے اوپر ایک دفعہ مزید لگائی جائے. قرآن پاک کی آیت کی کا جو معنی ہے اس کے اندر تحریف کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں پہلے سے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی. تو میں نے انہیں یہ یاد دلایا کہ آپ تو ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے اور آپ کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے. ذاتی حیثیت میں کوئی جو بھی کرے, لیکن آپ کی رائے کو بہت اتھینٹک پاکستان کے سماج میں مانا جاتا ہے. اور گو کہ حکومت کئی دفعہ آپ کی بات نہیں مانتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی بات مان رہے ہوتے ہیں. اچھا آصف, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو مجھے بتائیں کہ انہوں نے ایک انڈیویجول کے بارے میں ایک کلپ سن کر, جس کو انہوں نے نقل کیا, کلپ سن کے فیصلہ دیا ہے. وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے, یہ بات نکالی گئی ہے. کیا محمد علی مرزا کو انہوں نے سنا ہے, خود سنا ہے انہوں نے بلا؟ دیکھیں اعزاز, میرا ان سے یہ سوال تھا, میں نے انہیں یہ کہا کہ میرا حضرت یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مرزا صاحب سے کوئی رابطہ کیا؟ اچھا آپ نے یہ پوچھا ان سے؟ ان کا کوئی موقف بھی آپ نے سنا ہے؟ فیصلہ سنانے سے پہلے آپ نے ایک فیصلہ سنایا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کا وضاحتی بیان آ چکا ہے اور ہم نے وہ وضاحتی بیان سنا تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت کیونکہ معاملہ یہ عدالت میں ہے اور عدالت وہ وضاحتی کلپ ہونے کے باوجود وہ انجینئر صاحب کو موقع دے گی صفائی کا, اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یہ عدالت میں طے کرنا, لیکن انہیں ایک موقع ضرور دیا جائے گا. اور پھر جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بھی اسی نظام کے تحت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک نظام, ایک عدالت سجائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس سارا فورینزک ایویڈنس موجود ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے ہاتھ پیر بولیں گے, اللہ کے حکم سے وہ مناظر ہمیں واپس دکھائی دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ خود خالق کائنات بھی ہمیں صفائی کا موقع دے گا کہ تم نے جو سچ جھوٹ اپنی صفائی میں کہنا ہے وہ کہو, اور اس کے بعد پھر ایویڈنس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لائی جائے اور ہمارا سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا. نہ ان کی جورسڈکشن تھی انڈیویجول فیصلہ کرنا, اور نہ اس بندے کو بلا کر سنا گیا. اس بات پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے تو کیونکہ انویسٹیگیشن جو ایجنسی تھی اس کی رائے تھی, تو میں نے کہا سر آپ نے یہ رائے جب پبلک کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرزا جو ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے اور وہ میں نے اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور بات کی, میں نے کہا دیکھیں توہین رسالت, توہین انبیاء, توہین رسالت و انبیاء, توہین صحابہ و اہل بیت, توہین قرآن اور توہین مذہب, یہ جو 4 قسم کی توہین کے قانون ہیں اس میں توہین رسالت ایک ایسا قانون ہے جس میں سزائے موت ہے, باقیوں میں نہیں, ٹھیک ہے. اب جب اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں بندہ اس کا مرتکب ہوا ہے, تو ڈیورنگ ٹرائل یا اگر عدالت بے گناہ قرار دے دیتی ہے اور اس کے بعد مرزا جو محمد علی مرزا جو ہے اس کو کوئی بندہ اٹیک کرتا ہے, تو اس میں آپ کی کس حد تک ذمہ داری ہوگی؟ نہیں, ذمہ داری ان کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ذمہ دار ہوں گے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ذمہ دار ہوں گے. آپ کی رائے ہے, انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا سر یہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جس پہ یہ الزام ہوتا ہے اس کو سنا نہیں جاتا نارملی, ٹھیک بات وضاحت دیکھیں. اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا, میں نے کہا حضرت ایک معاملہ ہے کہ اگر ان 4 توہینوں میں سے کوئی بندہ کوئی توہین کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے نعوذ باللہ, تو اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. اور اگر کسی سے سامن ہوئی ہو اور یا وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے غلط سمجھا جا رہا ہے, میرا مفہوم یہ نہیں تھا, تو اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو وضاحت ہے اس میں بھی
یہی یہی کہا کہا گیا، گیا۔ اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو کے آخر میں بھی، شروع میں بھی صلاۃ والسلام بھی پڑھا ہے، میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا، یہ ساری باتیں۔ اچھا تو پھر کیا کہتے تو ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اس کے اوپر شرعی رائے دینی تھی تو ہم نے اپنی شرعی رائے دی ہے اور باقی عدالت جانے۔ تو میں نے کہا سر آپ کا جب یہ آج کی جو پریس ریلیز ہے یہ تو عدالتی کارروائی پہ بھی ظاہر اثر انداز ہوگی کہ جو بھی جج ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے جید علماء نے بیٹھ کے ایک ڈیسیژن دیا ہے، تو ظاہر آپ لوگ فقہ کے بہت بڑے جو آپ کے برین ہیں، مبلغین تو ہیں، آپ اگر یہ رائے جس طرح سے مانگی گئی تھی، رائے تو پبلکلی نہیں مانگی گئی تھی، ٹھیک تو آپ نے پریس ریلیز اس کی جو جاری کی ہے تو اس سے ٹرائل پہ آپ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں، پھر انہوں نے اگین یہ بات کی کہ کیونکہ اس پہ بہت سارے علماء اور لوگ رائے دے رہے ہیں تو ہماری رائے سے بھی عدالت اس سے کوئی تاثر نہیں لے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں دو باتیں، ایک مجھے یہ فرمائیں کہ جو رائے انہوں نے دی ہے، مفتی طارق مسعود نے، آپ کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کراچی میں ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہے، انہوں نے معافی مانگی بعد میں، پھر وہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، انہوں نے وضاحت کی، معافی مانگی۔ اچھا انہوں نے بھی یہ بات آپ کو پتا ہے کہی کہ جی یہ تعلیمی غرض سے اگر آج ہم پابندیاں اس طرح کی لگا دیں گے اور مقدمات دائر کر دیں گے تو کل تو مذہب کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرے گا، ہمارے بچے ہیں جو پوچھتے ہیں کل تو بات ہی نہیں کرے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ الزام کن لوگوں نے لگایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو رسول کی عزت اور تکریم بیان کر رہا ہے، اس انٹرویو سے پہلے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے، اور انٹرویو ختم ہوتا ہے تو تب بھی وہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر توہین رسالت لگا رہے ہیں، اور پورا اسکرپٹ آپ نے پڑھا ہی نہیں کس کانٹیکسٹ میں کہا اور آپ نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ تو اعزاز، میں تو ایک سیدھی سادھی بات جانتا ہوں، میں دیکھیں میں نے آج بھی انجینئر محمد علی مرزا کا وہ بیان نہیں سنا جس کی بنیاد پہ ان کے خلاف یہ مقدمہ، بالکل ٹھیک، نہ ہی میں نے ان کی وضاحت سنی، ٹھیک ٹھیک، میں نے اس کے پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ وضاحت ان کی آئی ہے، میں نے ان کا وہ بیان بھی نہیں سنا۔ میں ڈسکس کر رہا ہوں صرف اس اسلامی نظریاتی کونسل پہ جو پاکستان پیپل آف پاکستان کے ٹیکسز سے جس کو ہم رن کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہاں کیونکہ ہر فقہ کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بڑی مستند اور بڑی معتبر رائے دیتے ہیں، اور وہ رائے سامنے آتی ہے جس پہ کسی فقہ کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن آصف جو محمد علی مرزا ہے اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے رہے، ان کے عزیز و اقارب پہ اعتراض کرتے رہے، یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے۔ دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا یہ ان کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ انڈر یہ آج کے بعد یہ سوال ہوں گے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہوں گے، شاید کسی عدالت میں بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو جنرل ضیاء کی اسلامائزیشن تھی اس کی روشنی میں آئی ہے، حکومت خود اکثر اس کی بہت ساری سفارشات نہیں مانتی، لیکن جب آپ کا ایک سنجیدہ فورم۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین، لیکن یہاں پہ ایک جملہ میں کہتا چلوں، عموماً جو کہتے آئے ہیں کہ جس کو اللہ بچانے پہ آ جائے نا اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو اللہ مارنے پہ آ جائے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو خیر ناظرین، ہم اگلی بات کرتے چلیں کہ اگر دیکھا جائے، یقین مانیے آپ کو پتہ ہے مرزا انجینئر کا ہمیشہ جو نعرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، اس بندے نے آ کر رب العالمین کا قرآن لوگوں کو سنایا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ کہتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ولیوں کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ناظرین آیا کہ یہ غصہ نکالنے کے لیے ان کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، میں یہاں پہ بتاتا چلوں، آپ نے جیسا کہ پتہ ہوگا سوشل میڈیا کی حاضری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے بزرگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیسا کیسا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین یقین مانیے یہ جو بات ہے نا، یہ میں دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یقین مانیے بزرگ جو ہے نا، جو بابے ہیں وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے، بزرگوں کی باتیں والے دین نہیں ہے، ہمارے دین ہے تو رب العالمین کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے ہمارے لیے، ہم ان دونوں کو فالو کریں گے، رب کے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں گے۔ شریعت، یہ دنیا دار جو بابے بزرگ ہیں ان کی باتیں شریعت نہیں بن سکتی، شریعت بنے گی تو رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ شریعت یہاں پہ یہ بھی بتاتا جو بڑا قیمتی جملہ ہے، شریعت وہی بنے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے جو الفاظ نکلے ہوں۔ یہاں پہ ایک میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ غالباً مشکات کی دوسری حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آنے والا ایک بندہ آیا، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، آنے والا ایک بندہ آیا، اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور آ کر بیٹھ گیا ہے، انسانی صورت میں آیا تو اب آ کر بیٹھ گیا،
ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے، ایسے بندہ بیٹھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر اس نے پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے۔ وہ آگے کہنے لگا تصدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لانا۔ تو آگے کہنے لگا تصدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو کہنا اس نے پھر کہا احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے احسان یہ ہے کہ تو نماز پڑھے تو تیرے ذہن میں یہ ہو کہ تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ذہن میں نہ آئے تو پھر کم سے کم یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے یہ بات کہی کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جتنا کا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، لیکن نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا دی۔ لیکن ابھی یہاں پہ ایک جملہ میں کہتا چلوں، اب یہ بندہ تو اٹھ کے چلا گیا، یعنی یہ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے پیارے عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا پیارے عمر رضی اللہ کو تعالیٰ، یہ جبریل علیہ السلام تھے، آپ کو آپ کا دین یعنی سمجھا رہے تھے۔ تو نبی یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، اب یعنی جبریل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، جبریل علیہ السلام کو پھر وہ کیوں کہہ رہے تھے آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، تصدیق بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے خود کیوں نہیں صحابہ کو واز کیا؟ یہ بھی سوال بنتا ہے، خود کیوں نہیں واز کیا؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے خود واز اس لیے نہیں کیا کیونکہ جبریل علیہ السلام کو پتا تھا میری بات جو ہے وہ شریعت نہیں بنے گی، اگر شریعت بنے گی تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ شریعت بنے گی۔ اس لیے جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کی زبان سے وہ الفاظ یعنی سن رہے تھے، یعنی پتہ یہ چلا جبریل علیہ السلام کی بات شریعت نہیں بن سکتی، اگر شریعت بنے گی تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی شریعت بنے گی۔ باقی نہ یہاں پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔